بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کائنات کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ بارش تفاوت کے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ ایک ہی جگہ کبھی کم کبھی زیادہ، مختلف علاقوں میں بسا اوقات مسلسل بارش رہتی ہے اور بعض علاقوں میں سال ہا سال بارش نہیں ہوتی، کیوں؟ اس سوال کا جواب آج کے ہمارے قرآن مجید کے سبق میں ہے۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الفرقان آیت مبارکہ ہے 50۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور یقینی طور پر، صَرَّفْنَاهُ، ہم نے اس کو بیان کر دیا، بینہم، ان کے درمیان، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، فَأَبَىٰ، پس انکار کر دیا، اکثر الناس، زیادہ تر لوگوں نے، الا، سوائے اس کے کہ کفورا، انہوں نے ناشکری کا مظاہرہ کیا۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور بلا شبہ ہم نے اسے ان کے درمیان پھیر دیا تاکہ یہ نصیحت حاصل کریں، پس لوگوں کی اکثریت نے انکار کرتے ہوئے ناشکری کا مظاہرہ کیا۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا أَمْطَرْنَا هَٰذِهِ الْأَرْضَ دُونَ هَٰذِهِ، کہ ہم نے اس بارش کو برسایا اس زمین پر دوسری زمین سے ہٹ کر۔ بادل چلے، ایک زمین پر برسے، دوسری زمین پر نہیں برسے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کیونکہ اس میں رب کائنات کی حکمت کے کچھ تقاضے ہیں جن کو انسان سمجھنے سے قاصر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل فرمایا ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے۔ فرماتے ہیں بسا اوقات ایک سال بارش ہوتی ہے، ایک سال نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی دلیل ہے۔ کس لیے؟ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں کہ وہ رب کائنات جو مردہ زمین پر بارش برسا کر اسے زندہ کر سکتے ہیں، وہ انسانوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں، اور یہ اس بات سے بھی نصیحت حاصل کریں کہ بارشیں اگر نہیں ہوتی تو اس میں انسانوں کے اپنے گناہوں کا عمل دخل ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کے حضور توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور اس مناسبت سے پھر ثابت البنانی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل فرمایا ہے،
بلکہ اس مناسبت سے ایک حدیث بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، اور وہ حدیث کچھ یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے والی جگہ پر تھے تو جبریل امین سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے جبریل، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بادلوں کا پتہ چل جائے۔ تو جبریل امین نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بادلوں کا فرشتہ ہے، اس سے پوچھیے۔ تو اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، امام ابن ابی حاتم نے اس حدیث کو مرسل نقل کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ ہم فلاں فلاں جگہ پر بادل برسائیں اور فلاں فلاں جگہ پر نہ برسائیں۔ اسی مناسبت سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر نقل فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، رات گزری، دن ہوا، تو میرے کچھ بندوں نے صبح اس حالت میں کی کہ وہ ایمان والے تھے، بعد نے اس حالت میں کی کہ وہ ناشکری اور کفر کے راستے پر تھے۔ تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس بارش سے محدود ہو رہے ہیں، یہ بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی ہے، تو وہ ایمان والے ہیں۔ اور جنہوں نے کہا کہ یہ بارش اس ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو ایسے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی نعمتوں کا انکار کیا، کفر اور شرک کا راستہ اختیار کیا۔ ان کا ایمان ستاروں پر تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی سب سے پہلے ایک مناسبت ہے، اور وہ مناسبت مختلف اہل علم نے بیان فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر امام طبی نے الکشاف کے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت مبارکہ کی تعلیل یہاں بیان فرما دی۔ پچھلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل فرمایا، تو یہاں پر فرما دیا کہ وہ پانی بھی ضرورت اور حاجت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ اس کا مفہوم پہلا حصہ جو ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اس کا مفہوم امام ابن جریر، امام سمعانی اور امام شنقیطی وغیرہ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے اس پانی کو تقسیم کر دیا ہے تاکہ لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کر سکیں۔ لیکن ہوا کیا، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، کہ اس کے باوجود بعض بدنصیب ایسے ہیں جو کہ کفر پر، انکار پر ڈٹے رہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے رہے، انہیں رب کائنات کے انعامات کی کما حقہ قدر نہیں ہے، ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تقاضے کیا ہیں۔ اسی مناسبت سے پھر اہل علم نے سورۃ الاسراء یا بنی اسرائیل کی 99ویں آیت مبارکہ ہمارے سامنے رکھی ہے، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا۔ مفہوم وہی ہے۔ اور سورۃ الواقعہ کی 82ویں آیت مبارکہ ہے، آپ القرآن فرماتا ہے وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ یہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی قدرت کاملہ ہے کہ رب کائنات نے تمہارا رزق تقسیم کر دیا، تمہارا رزق طے کر دیا، پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
معزز خواتین و حضرات، اصل چیز یہ ہے کہ قرآن ہماری تربیت کرتا ہے، اور تربیت میں سر فہرست جو اساسی اور بنیادی چیز ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اب رب کائنات کی قدرت کی ان واضح نشانیوں کو دیکھ کر بھی اگر کسی کا دماغ ٹھکانے پر نہ آئے اور وہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی توحید خالص کو نہ سمجھے تو ایسے انسان کو کم از کم الفاظ میں بد نصیب قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے اس پر بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں اس آیت مبارکہ کی مناسبت سے۔ ظاہر ہے وقت کی قلت کے باعث میں ان کی طرف نہیں جا سکتا، بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ صرفناہ، ہم نے اس کو پھیر دیا۔ اب یہ جو پھیرنا ہے اس پر بھی اہل علم کی دو آراء ہیں۔ بعد نے تو کہا کہ یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہ رائے زیادہ صائب نہیں۔ بعد نے کہا کہ یہ بارش کی طرف اشارہ ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ اب ہم جن علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پنجاب کا علاقہ ہے، رب کائنات نے یہاں سال میں 4 کی بجائے 5 بھی نہیں 6 موسم عطا فرمائے ہیں، اور ان میں ایک موسم بارشوں کا ہے، ساون بھادوں جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ موسم 15 جولائی سے شروع ہوتا ہے اور پھر طوالت اختیار کرتا کرتا بسا اوقات 15 ستمبر، بسا اوقات اس سے آگے چلا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف میں عرب میں سعودیہ میں 7 سال رہ کے آیا ہوں، تو وہاں سال ہر سال بارش نہیں ہوتی۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قسم یا انداز اختیار کیا، کیونکہ عربی زبان میں قد پر لام داخل ہو جائے، بلکہ فعل ماضی پر قد آ جائے تو معنی کے اندر تاکید آ جاتی ہے، قد پر لام آ جائے لقد ہو جائے تو معنی کے اندر قسم آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر قسم کھائے کوئی بات کریں تو اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اللہ نے یہاں قسم کھائی بات کے اندر زیادہ وزن پیدا کرنے کے لیے کہ لوگوں تمہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ بادلوں کی جو کمی بیشی ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے بسا اوقات میدانی علاقوں میں کئی مہینے بارش نہیں ہوتی۔ یہ جو میں نے آپ کو وقت بتایا جولائی کے وسط سے لے کر ستمبر کے وسط تک، اسے گرمیوں کی مانسون کا موسم کہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سردی کے موسم میں بھی بارش ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ عرب بیچارے وہ اللہ تعالیٰ سے منت سماجت کرتے ہیں، باقاعدہ طور پر شاہی حکم نامہ جاری ہوتا ہے، صلو صلاۃ الاستسقاء، بارشیں نہیں ہو رہی سعودی عرب میں، نماز استسقاء ادا کرو۔ تو اس آیت مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ بارش برسانا اور کم یا زیادہ برسانا یہ رب کائنات کا کام ہے، کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں بنیادی طور پر توحید کا درس دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔